اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ آپ کی خدمت میں رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی حفظہ اللہ کے پیام کو توضیح دینے کے لیے اور اس کا ایک مختصر طالب علمانہ ترجمہ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی نے جو تازہ بیان دیا ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے متعلق، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ پیام کس صورتحال میں اور کن حالات میں یہ سامنے آیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دوستان کو معلوم ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی بات چل رہی تھی اور پاکستان درمیان میں مذاکرات کے طور پر اور تسہیلاتی اور سہولت کار کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا تھا تاکہ ان دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات طے پا سکیں اور جو خطے کی صورتحال ہے اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ اب ایسی صورتحال میں ایرانی صدر جناب مسعود پزشکیان نے رہبر معظم سے درخواست کی اور درخواست کرنے کے بعد یہ جو ہے مذاکرات طے پا رہے ہیں، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان بعض شروط پر جو ہے اتفاق رائے ہوا ہے، بعض شروط کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بعض ان کی شرائط کو انہیں قبول کرنا پڑا ہے۔ تو اس صورتحال میں رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی حفظہ اللہ نے ایرانی عوام اور وہ تمام افراد جو ایران سے محبت رکھتے ہیں، ایرانی عوام سے محبت رکھتے ہیں، انقلاب اسلامی سے محبت رکھتے ہیں اور ایرانی مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام جاری کیا، بلکہ اگر ہم کہیں تمام امت اسلامیہ کے لیے یہ بات روشن اور واضح کرنے کے لیے یہ پیغام صادر کیا تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں متن پڑھتا ہوں اور ایک ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ تو اس پیغام کے آغاز میں رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی اس پیغام کے شروع میں فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت پرشور و باوفائی ایران، ایران کی باوفا اور پر انگیزہ، پر ولولہ، پرجوش عوام کے نام ہمان گنے کے مطلع شدید تفاہم نامے بین رئیس جمہوران ایران و امریکہ امضا شد کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے رؤساء کے درمیان، ایران اور امریکہ کے صدور اعظم کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ در مسیر رسیدن به این مرحله مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے دل سوزی کے طور پر اور چونکہ رؤسائے ایران کا اور ایرانی جو افراد ہیں، رؤساء ہیں، صدور اعظم ہیں، در مسیر رسیدن به این مرحلے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مسئولین امر، اس کام کے جو ذمہ دار افراد ہیں، اثر دل سوزی کے طور پر و با حسن نظر اور حسن نظر کے طور پر تلاش ہے زیادی را به عمل آوردن، انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ و البتہ این رئیس جمہور امریکہ بود، البتہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ امریکہ کا صدر تھا کہ جو از روی استیصال از انواع اہرمها برای این امر استفاده می کرد، کہ اگر ہمیں دقیق نظر سے دیکھا جائے تو یہ امریکہ کا صدر تھا جو مذاکرات کے درپے تھا اور مختلف انواع کے ہیلے بہانے کے ذریعے سے ایران کو مذاکرات پر مجبور کیا گیا۔ بندے علی الاصول نظر دیگری داشتم،
رہبر معظم اس مقام پر آ کر بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ یہ کہ جیسا کہ تاریخ میں یہ بات روشن اور واضح ہے کہ امریکہ جب بھی ایران سے مذاکرات کرتا ہے تو در حقیقت وہ مذاکرات مہلت ہوتے ہیں اگلی کارروائی کے لیے، یعنی امریکہ کو تھوڑا سا وقت چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر سکے، دوبارہ آمادہ کر سکے اور اپنے طریقے سے دوبارہ حملہ اور اپنے طریقے سے جو ہے مختلف چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ اس وجہ سے رہبر معظم یہاں پر خوشبینی جو ہے امریکہ کے ذمہ داروں کی اس مقام پر آ کر رہبر معظم چونکہ بدبین ہے امریکہ کے متعلق، اس وجہ سے چونکہ ان کی تاریخ جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ انہوں نے جب بھی مذاکرات کیے ان کو توڑا، اور جن چیزوں پر تفاہم انہوں نے کیا اور جس چیز پر انہوں نے اتفاق رائے کیا کہ ہمیں یہ بات قبول ہے، بعد میں جا کر اسی چیز کو باطل قرار دیا اور اسی چیز کو جو ہے وہ رد کر دیا کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا رہبر معظم یہاں پر انقلابی افراد کو اور جو دیگر طبقات ہیں ان کے لیے بات واضح کر رہے ہیں کہ بندے علی الاصول علی القاعدہ میں خوش بین نہیں ہوں اور میری یہ نظر نہیں تھی، نظر دیگری داشتم ولی اسباب تعہدی، لیکن اس باب سے، اس وجہ سے کہ چونکہ رئیس جمہور محترم بعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، چونکہ جو ایران کے صدر اعظم ہیں اور ملت ایران کی حفاظت کے رئیس ہیں، ذمہ دار ہیں، اس باب سے کہ انہوں نے مجھے تعہد دیا ہے، مجھے یہ بات یقین دہانی کرائی ہے کہ از طرف خود و سائر اعضاء در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبہہ مقاومت بے بندے دادن، کہ انہوں نے مجھے یہ تعہد دیا ہے کہ ہم ملت ایران کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کریں گے اور محور مقاومت کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کریں گے۔ اس چیز کا چونکہ تعہد ہمیں دیا ہے، لہٰذا میں ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے انہیں مذاکرات کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے اس چیز کی تصریح کی ہے کہ ہم اس چیز کی مسئولیت کو قبول کرتے ہیں، یعنی آئندہ جو اس کے پے آمد اور اس کے نتائج جو سامنے کھل کر سامنے آئیں گے ان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اس چیز کی چونکہ انہوں نے تصریح کی ہے لہٰذا میں ان کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ اجازی آن را صادر نمودم، میں نے مذاکرات کی اجازت دے دی۔ ایشان ہمچنین تصریح کردهاند که اگر طرف آمریکا بخواهد زیاده خواهی کند، اگر امریکہ زیادتی کرنے کی کوشش کرے، یعنی ایران کے ذمہ دار افراد نے اس چیز کی بھی تصریح کی ہے کہ اگر امریکہ کے ذمہ داران نے اور امریکہ کے افراد نے، امریکہ کے جو ذمہ دار افراد ہیں انہوں نے اگر جو ہے زیادتی کرنے کی کوشش کی، زیر بار آن نخواہند رفت، ان کی کسی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی یہ جناب مسعود پزشکیان نے اس چیز کی تصریح کی ہے اور اس چیز کا تعہد جو ہے وہ رہبر معظم کو دیا ہے اور اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ کہ از این لحظے، اس وقت سے لے کر کے از این لحظے ما یعنی شما ملت ایران سرفراز، ہم یعنی آپ ملت ایران، و این حقیر ناچیز، و این خادم ناچیز، اور آپ کا یہ خادم، یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور تواضع کے باب سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ این خادم ناچیز، یہ ایک ناچیز خادم اس ملت کا، یہ اور آپ ملت ایران اس چیز کے منتظر رہیں گے، منتظر تحقق شروط گفت شدے خواہیم بود، کہ جن چیزوں پر تفاہم نامہ کیا گیا، اتفاق رائے کی گئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس چیز کے منتظر رہیں گے کہ ان شروط کو کب پورا کیا جاتا ہے۔ اما بدیہیس، یہ بات ہمارے لیے واضح ہے، رہبر معظم اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے کہ مذاکرات حضوری کے در آئندہ برقرار خواہد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود۔ اگر ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ نے جو اپنی
نظر اور اپنی بات ہمارے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے وہ ہم قبول کریں گے، یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا۔ امیدواریم کہ دعائے خیر سرور مان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم امیدوار ہیں کہ امام زمانہ کی جو دعا ہے، انواع نصرتہ و فتوحات، مختلف قسم کی امداد غیبی اور امام زمانہ کی طرف سے ہمیں جو مختلف نصرت عطا ہوگی برائے ملت باشرف ایران بے ارمغان آورد، امید ہے کہ امام زمانہ کی طرف سے وہ ملت ایران کو اور ایرانی لوگوں کو نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔